الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون حضرات محترم، اللہ مالک نے اس کائنات کے اندر بہت سی مخلوقات کو بنایا ہے۔ ان مخلوقات میں سب سے زیادہ شرف اور عزت جس کو عطا کیا وہ حضرت انسان ہے۔ اور یہ بات میں اور آپ یاد رکھیں، انسان کا مادہ جو ہے وہ نسیان سے ہے، یعنی بھولنے والا۔ انسان اپنی زندگی کے ہر قدم اور ہر موڑ پہ بھول جاتا ہے، غلطی کرتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ سورۃ حجر کے اندر اللہ رب العزت نے جہاں یہ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، ہم نے انسان کو گندے کیچڑ سے پیدا کیا ہے۔ اس کی تفسیر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آتا ہے کہ اللہ مالک نے جب آدم علیہ السلام کو اپنے بابرکت ہاتھوں سے بنایا تو پھر اس کا یہ پتلا جو ہے یہ جنت میں لٹا دیا، اور اس میں ائمہ مفسرین کے دو قول ہیں کہ 40 دن پڑا رہا یا 40 سال پڑا رہا۔ اس کے بعد پھر اللہ نے اس کے اندر روح پھونکی تو کہتے ہیں کہ اس وقت جو شیطان ابلیس جو جنت کا ایک باسی تھا اور اللہ کے مقرب فرشتوں میں سے ایک، انہیں بھی شمار کیا گیا تھا، یہ بار بار انسان کے گرد آ کے چکر لگاتا ہے۔ جب اس نے اس کی کیفیت کو دیکھا، اس کے پیٹ اور اس کے خلا کو اور اس کی شہوات جو اللہ نے اس کے لیے بنائی تھی ساری دیکھی، تو کہا اس کی گمراہی کے لیے تو اور کسی کی ضرورت ہی نہیں، اس کی اپنی خواہش ہی بہت کچھ ہے۔ تو انسان شیطان سے پہلے اپنی خواہش کا ہی غلام ہے، اس سے وہی اسے بربادی کے رستے پہ ڈال دیتی ہے۔
اسی لیے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اللہ کے سامنے کوئی بات کرنا چاہتے تو خطبہ پڑھتے ہوئے کہتے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا، اے اللہ میں اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی بہترین دعا سکھلائیے جو میں صبح اور شام اللہ کے سامنے پڑھا کروں۔ آپ نے جو دعا سکھلائی اس میں بھی یہ کلمات آتے ہیں، اللہم عالم الغیب والشہادۃ فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت ربی اعوذ بک من شر نفسی۔ اے اللہ تو ہر غیب و حاضر کو جاننے والا ہے، زمین و آسمان کا بنانے والا تو ہے۔ اشہد ان لا الہ الا انت، میں شہادت دیتا ہوں تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں۔ ربی اعوذ بک من شر نفسی، اے اللہ میں اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وشر الشیطان، اس کے بعد شیطان ہے۔ پہلے انسان کو جو انگیخت کرتا ہے وہ اس کا اپنا نفس ہے، اس کا اپنا من ہے، اس کی خواہشات ہیں، یہ اسے برائی پہ آمادہ کرتی ہے۔ اور یاد رکھیں، پہلی امتوں میں اگر کوئی شخص گناہ کر لیتا تو اس کے لیے واپسی کا رستہ ڈھونڈنا مشکل ہوتا تھا، وہ منتیں کرتا پھرتا تھا، این الطریق، کوئی ایسا رستہ ہے کہ مجھے واپسی کا رستہ مل جائے، میرے گناہ دھل جائیں، مجھے معافی مل جائے، مجھ پہ اللہ راضی ہو جائے، کوئی ایسا رستہ ہے؟ رستہ نہیں ملتا تھا۔ اور بلکہ بعض ائمہ مفسرین نے بعض روایات ایسی درج کی ہیں کہ اگر ایک آدمی بدکاری کر لیتا تو اس کے ماتھے پہ لکھ دیا جاتا، ساری معاشرے کے اندر ذلیل ہو جاتا، حتیٰ کہ یہ تو بہت بڑے گناہ ہیں۔ ان قوموں کے لیے تو یہ مشکل تھی کہ پاکیزگی رکھنے کے لیے اگر اس کے جسم پہ کوئی غلاظت پیشاب یا پخانے کی لگ جاتی تو ہم تو دھو کے صاف کر لیتے ہیں، ان کے لیے ضروری تھا کہ اتنی جلد کو کاٹ دیں۔ یعنی اتنی مشکلات تھی واپسی کے لیے۔ اللہ مالک نے کتنا رحم کیا اس امت محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، ہم تو صرف اس بات کا اللہ کے حضور شکر ادا کرتے رہیں تو نہیں کر سکتے جو اللہ نے ہم پہ احسان فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قالت قریش للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ قریش کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب آپ اسلام کی دعوت دے رہے تھے، قریش کفر کے اوپر جمے ہوئے تھے، یہ کلیش اتنا بڑھ گیا جو تکلیفیں دینے والے تھے وہ تنگ آ گئے، ایک دن آ کے کہنے لگے قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ادعو لنا ربک، اپنے رب سے دعا کیجئے ان یجعل لنا الصفا ذهبا، کہ ہمارے لیے صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دے۔ تو آپ نے فرمایا پھر کیا ہوگا؟ وہ کہنے لگے ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا وَتَفْعَلُونَ، اگر ایسا ہو جائے تو تم اسلام ایمان لے آؤ گے؟ قالوا، ان سب نے کہا ہاں ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی۔ فَأَتَاهُ جبریل، جبریل علیہ السلام آئے، فقال، اور عرض کرنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان ربک عز وجل، تمہارا رب جو سب سے بزرگ و برتر ہے وہ فرماتا ہے وَإِنْ شِئْتَ أَصْبَحَ لَهُمُ الصَّفَا ذَهَبًا،
اگر آپ چاہتے ہیں تو اللہ آپ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے صفا کو سونے کا بنا دیتے ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی فمن کفر بعد ذالک، اگر اس کو سونے کا بنانے کے بعد بھی ان میں سے کسی نے کفر کیا، عذبہ اللہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، پھر میں ان پہ ایسا سخت عذاب کروں گا کہ دنیا دونوں جہانوں میں کبھی اتنا سخت عذاب کسی پہ نہیں کیا ہوگا۔ پھر فرمایا ایک اور آپشن بھی اللہ نے دی ہے، وہ کیا؟ آپ نے فرمایا وَإِنْ شِئْتَ، اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کو سونے کا نہیں بناتے، فُتِحَتْ لَهُمْ بَابُ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ، تمہارے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ اللہ کھول دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات میں سب سے دانا اور عقل مند رحمت للعالمین تھے، انہوں نے یہ پسند نہیں کیا کہ اگر ایک بندے نے بھی انکار کیا تو میری قوم کا لوگ سخت عذاب میں مبتلا ہو جائیں۔ انہوں نے دوسری آپشن کو قبول کیا، اللہ تو ہمارے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دے، مجھے سونا نہیں چاہیے۔ تو اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک سونے کا پہاڑ اگر ہمیں مل جائے تو وہ اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا اللہ نے ہمیں توبہ کا حق دیا ہے، یہ ہمارے لیے قیمتی ہے۔ لیکن ہم میں سے اکثر لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔ ہم 1 تولہ سونا، 1 کلو سونا ہمارے لیے وہ زندگی کی سب سے بڑی خوش نصیبی ہے، لیکن توبہ مل جانی اس یہ ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ حالانکہ کائنات کے سب سے دانا اور عقل مند انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صفا پہاڑ سونے کا بن جاتا، یہ کلوؤں نے، سیروں میں نہیں، منوں میں نہیں، ٹنوں میں، بلکہ اس سے زیادہ وزن بن جاتا۔ پورے مکے کی بستی ساری زندگی عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتی، وہ اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے فیصلہ کروایا۔ ہمیں یہ دانائی اور عقل مندی سے سوچنا چاہیے کہ ہمارے نبی نے فیصلہ کیا کیا، سونے اور چاندی کو پسند نہیں کیا، اپنی امت کے لیے توبہ کا دروازہ کھلوا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، بند ہیں، اپنے وقت پہ کھولے جائیں گے، لیکن باب التوبہ والرحمہ، جو اللہ کی رحمت اور توبہ کا دروازہ ہے، یہ اللہ نے امت محمد الرسول اللہ کے لیے کھول دیا ہے۔ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا اللہ اس دروازے کو بند نہیں کریں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، کتنا احسان ہے اللہ کا ہم پہ کہ پہلی امتیں اگر کوئی گناہ کر لیتا تو وہ اپنے مذہبی پیشواؤں کے پاس جا کے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے، اور اس کا رزلٹ کیا نکلتا کہ بعض بدنیت لوگ جو ہیں ان کو بلیک میلنگ کا ذریعہ بنا لیتے اور انسان دوسرے کے سامنے رسوا ہو جاتا۔ اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ہم اپنے جسم کے اندر، اپنے من کے اندر کتنی غلاظتوں کو لے کے پھر رہے ہیں، پھر بھی اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہے، پردہ ڈالا ہوا ہے۔ جب بھی دن یا رات انسان، کوئی اللہ ہم سے کیش نہیں مانگتا، اللہ کوئی زیادہ مشقت نہیں دیتا، کہتا ہے ندامت کے ساتھ ایک آنسو میرے سامنے بہا دو، ساری زندگی کے گناہ معاف کر دوں گا۔ لیکن یہ حضرت انسان کتنا عجیب ہے کہ یہ پھر بھی اس کی قدر نہیں کرتا، یہ اپنے گناہوں پہ مصر ہے۔ ایک نیک انسان کا قصہ حضرت ابراہیم بن ادہم، ان کے پاس ایک نوجوان، وہ بار بار ان کے پڑوس میں وہاں رہتا تھا، بڑے دنیاوی شغل میں مبتلا تھا، بار بار اسے منع کرتے۔ ایک دن تنگ آ گیا، کہنے لگا لو جی مجھے کوئی ایسی متاثر کن بات بتلاؤ کہ جس سے میں گناہ چھوڑ دوں۔
ہم جیسا کوئی ہوتا تو اس سے لڑ پڑتا، کیونکہ ہم چھوٹے حوصلے والے لوگ ہیں، لیکن یہ اللہ والے بہت بڑے بڑے حوصلے رکھتے ہیں۔ کہنے لگے بیٹا بیٹھ جا، میں 5 باتیں تیرے سامنے کروں گا، میں تجھے یہ نہیں کہتا گناہ نہ کر، لیکن یہ کہتا ہوں تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ وہ کہنے لگا یقینی بات ہے اللہ دیتا ہے۔ وہ کہنے لگا 2 باتوں میں سے ایک چھوڑ دے، یا اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے یا اس کی نافرمانی چھوڑ دے۔ کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے، اللہ کے علاوہ رزق کہاں سے ملے گا؟ تو کہا اگر اس کا رزق بھی کھاؤ اور اس کی نافرمانی بھی کرو تو تمہیں حیا نہیں آئے گی۔ کہنے لگا دوسری بات کرو۔ دوسری بات کرنے لگے کس کی زمین پہ رہتے ہو؟ کہا اللہ کی زمین پہ۔ کس نے بنائی ہے یہ؟ اللہ نے۔ کہا پھر اس اللہ کی زمین کو چھوڑ کے کہیں اور گناہ کر کے واپس آیا کرو۔ تو کہنے لگا آپ کیسی بات کرتے ہیں، شرق و غرب میں کون سی ایسی جگہ ہے جو اللہ کی نہیں ہے؟ تو پھر کہا تمہیں اللہ سے بالکل ڈر نہیں آتا کہ اسی کی زمین پہ رہتے ہوئے اسی کی نافرمانی اور بغاوت اور سرکشی کرتے ہو؟ کہنے لگا تیسری بات کیا ہے؟ کہنے لگے وہاں جا کے بیٹے گناہ کر لے جہاں تجھے رب نہیں دیکھ سکتا۔ اور میرے بھائیوں، لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنی انہا ان تق مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ۔ اے میرے بیٹے آسمان کی بلندیوں پہ چڑھ کے کر لو یا زمین کی تہوں میں غلط کام کر لو، تیرا رب اس سب کچھ کو لے آئے گا۔ وہ کہنے لگا کہاں میں جاؤں جہاں میرا رب نہیں دیکھتا؟ کہا دنیا کے انسانوں سے دیکھنے تو بڑے گھبراتے ہو، تمہیں اس وقت احساس نہیں ہوتا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ کہنے لگا چوتھی بات کیا ہے؟ کہنے لگے تمہیں مسلمان کی حیثیت سے علم ہے کہ ہر انسان کو ایک دن جہنم کے پل سے گزرنا ہے، اور صرف وہ پل وہی کراس کر سکے گا جسے اللہ نے رحم کر دیا، اس کی توبہ کو قبول کر لیا۔ تو جس حالت میں تم زندگی بسر کر رہے ہو مجھے بتاؤ، اگر اسی حالت میں اس موڑ پہ پہنچ گئے تو کون تمہیں پار کروائے گا؟ کہنے لگا واقعتاً مجھے کوئی پار نہیں کروا سکتا۔ 5ویں بات کیجئے۔ انہوں نے 5ویں بات یہ کی جب ہر انسان کی ملاقات اس کے رب کے ساتھ 1 to 1 ہوگی، انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کے اپنی زندگی کے ہر دن اور رات کے متعلق اسے جواب دینا پڑے گا، مجھے بتا اپنے رب سے کیا کہو گے؟ کہنے لگا مجھے سمجھ آ گئی، آج کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ میرے عزیز بھائیوں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، ہم یہ سنتے ہیں اور اس وقت ہمارے دل میں اثرات بھی ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم مسجد کی 4 دیواری سے نکلتے ہیں سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کچھ کیا ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ انسان معافی اس وقت مانگتا ہے جب اسے احساس ہو میں غلط ہوں، تو ہمیں تو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ میں بھی غلط کر سکتا ہوں۔ ہمارا احساس یہ ہے کہ سارا زمانہ غلط کرتا ہے، میں نہیں کرتا۔ جب ہمیں یہ احساس ہو جائے گا کہ میں بھی غلط کر سکتا ہوں، اس وقت مجھے احساس ہوگا کہ مجھے بھی اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اور معافی ہماری زندگی کے لیے اتنی ضروری ہے، اتنی سانس ضروری نہیں جتنی انسان کو اللہ سے معافی ضروری ہے۔ اس کائنات کے سب سے افضل انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں میں ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے 70 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اور ہماری گھنٹوں کی مجلس میں ایک دفعہ بھی اللہ کا نام بھی نہیں آتا۔ معافی مانگنی تو بہت دور کی بات ہے،
ہماری گھنٹوں کی مجلس میں ہماری بہترین مجلس وہ ہے کہ جس میں زیادہ شغل ہو، ہنسی مذاق ہو، دوسرے کی عزت کو پامال کرنا ہو. ہماری وہ بہترین مجلس ہے. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مجلس میں بیٹھا، کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن اس سے یہ بھول ہوئی، غلطی ہوئی کہ اس نے نہ اللہ رب العزت کا نام لیا، نہ اس کے رسول پہ درود بھیجا، وہ اس طرح ہے جس طرح مردار گدھے کی لاش پہ اٹھ کے جا رہا ہے. ہماری زندگی کے کتنے لمحے ہیں جو اس طرح گزر رہے ہیں، اور ہمیں اس بات پہ احساس نہیں ہے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، میں اپنے رب سے اتنا ڈرتا ہوں، ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں. یہ کون کہتے ہیں جن کے متعلق اللہ رب العزت نے کہا کہ ان پہ جہنم کی آگ حرام ہے، جنت ان کے لیے واجب ہے. اللہ نے ہر بات ان کی نظر انداز کر دی. اللہ ساری دنیا کے انسانوں کی سرداری انہیں عطا کی، اس کے باوجود ان کی کیفیت کیا ہے؟ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، ایک رات میری جاگ کھلی، میں نے کسی کو سسکیاں بھر بھر کے روتے ہوئے دیکھا. میں نے اپنے حواس بحال کیے، لائٹیں تو نہیں تھی، میں نے ٹٹول کے دیکھا تو میرے سرتاج جناب محمد الرسول اللہ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. میں نے اپنا کان قریب کیا، آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ آپ سجدے میں اپنی پیشانی اللہ کے حضور رکھ کے رو کے کہہ رہے ہیں، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ. اے اللہ، جب تو سختی کرنے کا ارادہ کرے تو میں تیری عافیت کی پناہ چاہتا ہوں. اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک. اے اللہ، جب تو مجھ سے انتقام لینے کا ارادہ کرے تو میں تیری عافیت کی پناہ چاہتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ کہیں بھی جائے پناہ نہیں. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ، میں تیری اتنی تعریفیں کرتا ہوں جتنی تیرے شایان شان ہے، مجھ میں تو اتنی ہی بھی ہمت نہیں کہ میں تیری تعریف کر سکوں. کیا ہمیں بھی کبھی اپنے رب کا احساس ہوا ہے کہ ہمارا رب اتنا عظیم ہے؟ ہمیں اپنے رب کے سامنے اپنی زندگی کے معاملات کا جواب دینا ہے. ہم میں سے ہر انسان یہ بیوقوفی کرتا ہے کہ دیکھا جائے گا، جب وقت آئے گا تو دیکھ لیں گے. لیکن میرے عزیز بھائیو، یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تو اللہ اتنا رحم کر رہا ہے، جب دن طلوع ہوتا ہے اللہ اپنا دایاں ہاتھ پھیلاتے ہیں اور آدم کی اولاد کو کہتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا، میں اسے معاف کر دوں. جب رات چھاتی ہے تو اللہ پھر اپنا ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں ہے مجھ سے معافی مانگنے والا، میں اسے معاف کر دوں. لیکن ہم میں سے کتنے بدقسمت ہیں جو سارا دن اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، نہ انہیں دن کو نہ رات کو احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے معافی مانگ لیں، اپنے غلط طرز عمل کو چھوڑ دیں. شاید ہم اپنی ذات کو بھول چکے ہیں. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. لوگوں ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا. اللہ کو بلایا نہیں ہے، فَأَنسَاهُمْ، اپنے آپ کو بھول چکے ہیں. کیونکہ اللہ رب العزت کو فرق نہیں پڑے گا، انسان کی اپنی ذات کو فرق پڑے گا. جو بھی وہ کرتا ہے اس کا بدلہ اسے خود بھگتنا پڑے گا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صبح دیکھتے نہ رات، آپ ہر وقت یہ کہتے، اللہ رب العزت سے استغفار کرتے. اور جب اللہ نے صرف استغفار گناہوں کے کفارے کے لیے نہیں، یہ درجات کی بلندی کے لیے بھی ہوتا ہے، نعمتوں کے شکر کے لیے بھی ہوتا ہے. جب اللہ رب العزت نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
فتح و نصرت سے نوازا، لوگ آپ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے، تو اللہ نے حکم فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب تمہارے پاس فتح آ گئی، ورأیت الناس، لوگوں کو دیکھتا ہے، فی دین اللہ افواجا، تیرے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، اب کیا کرو؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو اور اس سے معافی مانگو۔ اظہار تشکر کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ انسان کی بہت بڑی بھول ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا۔ ہم سے بہت سی غلطیاں ایسی ہوتی ہیں ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ، ہمارے کردار کی وجہ سے کتنے لوگ دکھتے ہیں، یہ اللہ کی ذات جانتی ہے، ہمیں خود احساس بعض اوقات نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم باب التوبہ کے سامنے آ جائیں، اللہ رب العزت سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لیں۔ آج وہ بخشنے والا مہربان ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، آج وہ اپنے بندوں میں اعلان کرتا ہے تمہارا رب بڑا مہربان ہے، بڑا درگزر کرنے والا ہے، اس سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگ لو۔ اگر آج معافی نہ مانگی وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، پھر اس کا عذاب بڑا دردناک ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے عذابوں سے محفوظ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت شداد بن اوس اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت آتی ہے، جو صبح یہ کلمات کہتا ہے، ان کلمات کو آپ نے سید الاستغفار کہا، یعنی استغفار کے سردار کلمے ہیں، جو ان کلمات کو ایمان اور عقیدے کے ساتھ پڑھتا ہے، اگر اس دن اسے موت آتی ہے تو اللہ اسے جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ اگر وہ رات کو یہ پڑھ کے سوتا ہے، رات کو موت آ جائے تو اللہ اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو کیا ہمارے دلوں میں یہ شوق نہیں ہے کہ اللہ ہمیں بھی معاف کر کے جنت میں داخل کر دے؟ بحیثیت مسلمان اپنے آپ سے سوال کرے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سید الاستغفار سے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں اور اپنی راتوں کا آغاز بھی سید الاستغفار سے کرتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ جو شخص یہ کلمات پڑھے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت انی قد ظلمت نفسی، اللہم انت ربی لا الہ الا انت انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی لا یغفر الذنوب الا انت، اللہم انت ربی لا الہ الا انت وانا عبدک وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ۔ اللہم، اے میرے اللہ، انت ربی، تو میرا رب ہے، وَأَنَا عَبْدُكَ، میں تیرا غلام ہوں، تیرا بندہ ہوں، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اے اللہ میں جو تیرے ساتھ وعدہ اور معاہدہ کیا ہے اس پہ قائم ہوں، لیکن اللہ تیرا حق نہیں ادا کر سکتا، اے اللہ میں صرف اتنا کرتا ہوں جو میری طاقت کے اندر ہے۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ میں ہر اس شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو مجھ سے ہوتی ہے۔ ابوء لک بنعمتک علی، اے اللہ تو نے جتنی نعمتیں مجھے عطا کی ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں، وابوء بذنبی، اے اللہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، فاغفر لی ذنوبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ میرے گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان ان کلمات کے ساتھ اللہ سے التجا کرتا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی لا یغفر الذنوب الا انت، اے میرے اللہ تو میرا رب ہے، میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا ہے، فاغفر لی ذنوبی،
اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، لا یغفر الذنوب الا انت، تیری ذات کے علاوہ کوئی نہیں مجھے معاف کر سکتا۔ اللہ فرشتوں کو بلاتا ہے، میرے فرشتے ادھر آؤ۔ اللہ کے فرشتے آتے ہیں، یا رب العالمین لبیک یا رب العالمین، اللہ ہم حاضر ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے اس بندے کو دیکھو۔ اللہ کیا دیکھیں، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس نے مجھے دیکھا ہے۔ اللہ نہیں دیکھا، کہا مجھے دیکھتا تو پھر کتنا ڈرتا۔ اس نے میری جنت یا جہنم کو دیکھا، کہا اللہ نہیں دیکھا، کہا اگر دیکھ لیتا تو پھر کیا کرتا؟ جاؤ گواہ رہنا میں نے اس کو معاف کر دیا۔ انسان پھر بھی، کیونکہ ہمارے پاس وہی تو نہیں آتی کہ اللہ نے معاف کر دیا، انسان پھر اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی ذنوبی لا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہ پھر فرشتوں سے بلاتا ہے، انہیں یہی بات کہتا ہے۔ جب پھر انسان بار بار اللہ سے التجائیں کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اس وقت اللہ رب العزت فرشتوں سے یہ کہتے ہیں میرے گواہ رہنا میں نے ہمیشہ کے لیے اسے معاف کر دیا۔ اللہ تو اتنا مہربان ہے، وہ اتنا رحیم و کریم ہے، وہ ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے، ہم معافی لینا نہیں چاہ رہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھے، معافی لینے کے لیے اس کی شرط یہ ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ تم میں سے کوئی انسان اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہے، یا اس نے کسی فحاشی کا، برائی کا ارتکاب کر لیا ہے، ذکر اللہ، اسے چاہیے کہ اللہ کے ذکر کی طرف آ جائے، فاستغفروا لذنوبهم، پھر اللہ کے سامنے اپنی معافی کی درخواست کرے، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور یہ توقع رکھے، یہ ایمان رکھے کہ اللہ کے علاوہ مجھے کوئی نہیں معاف کر سکتا، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، پھر جس گناہ کی معافی مانگ رہا ہے دوبارہ نہ کرے۔ ہماری بعض اوقات معافی تو ہوتی ہے، ہم اللہ سے التجائیں کرتے ہیں، وہ ہمیں معاف بھی کر دیتا ہے، پھر ہم سمجھتے ہیں اس کی تو معافی ہو گئی، ابھی پھر کر لیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، وہ تو اتنا مہربان ہے، پھر بھی ہم پہ کرم کرتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے توبہ کی بات کر رہے تھے، تو ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم گناہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کہا اللہ لکھ لیتا ہے۔ کہا پھر ہم معافی مانگ لیتے ہیں؟ تو کہا اللہ مٹا دیتا ہے۔ کہا اگر پھر غلطی ہو جائے؟ تو کہا اللہ پھر لکھ لیتا ہے۔ کہا پھر معافی مانگ لے؟ کہا پھر معاف کر دیتا ہے۔ پھر اس نے سوال کرنے لگا تو آپ نے فرمایا تم تھک جاؤ گے، رب معاف کرتے ہوئے نہیں تھکے گا۔ تو اس لیے آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، اس وقت کو ضائع نہ کریں۔ دو وقت آئیں گے جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، ایک جب موت کا فرشتہ آ جائے گا، انسان کا خرخرا چل پڑے گا، تو اس وقت انسان معافی مانگنا بھی چاہے گا تو معافی نہیں ملے گی۔ اس کی مثال قرآن کے اندر آتی ہے، جب فرعون اس کے اندر پانی گیا، مرنے لگا، تو اس وقت کہنے لگا لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، تو اللہ نے کہا تیرے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ موت آنے سے پہلے پہلے اگر انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت معاف فرمانے والے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا، باب التوبہ والرحمہ، اللہ کی توبہ کا دروازہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اتنا بڑا ہے، ایک سوار 70 سال تک اپنی سواری کو بھگاتا رہے، وہ اس دروازے کو پورا، اس کی چوڑائی، اس کے پاٹ کو نہیں پورا کر سکتا، اتنا بڑا دروازہ۔ اور اللہ روزانہ اپنی مخلوق کو آواز دے کے کہتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، تم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، تمہارا رب تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن معافی کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان ولم یصروا علی ما فعلوا، جو غلطی کرتا ہے اس پہ ندامت ہو، اس پہ پریشان ہو، پھر یہ عہد کرے کہ آج کے بعد میں یہ کبھی نہیں کروں گا،
پھر اپنے اللہ کے حضور التجا کرے اور یہ عہد کرے کہ میں دوبارہ نہیں کروں گا، تو اللہ رب العزت ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کہتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندوں میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، مجھ سے معافی مانگ لینا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمہارا رب تو اتنا مہربان ہے تمہیں ایک ہی معافی سے معاف کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ان اللہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم۔ رب ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے، لوگوں اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، یو ٹرن لے لو، اپنی زندگی کی برائیوں کو چھوڑ دو، اپنے معاملات اپنے معمولات کو ترک کر دو، اس زندگی کی قدر کرو، یہاں تم اللہ کی رضا کے لیے آئے ہو، تم اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے نہیں آئے، تمہاری خواہش کی تکمیل کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہوئی ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، لوگوں اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے فرما بردار بن جاؤ، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب آ جائے پھر کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکے گا۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، لوگوں اتباع کرو اس بہترین چیز کی جو اللہ نے حضرت محمد الرسول اللہ پہ نازل کی، جس کا نام قرآن ہے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اس سے پہلے کہ اچانک تم پہ عذاب آ جائے تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَ عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ، اس سے پہلے توبہ کر لو کہ پھر مجھے کہنے لگو ان تقول نفس یا حسرتا، افسوس مجھے اپنی ذات پہ، افسوس مجھے اس کردار پہ کہ میں نے اپنے رب سے منہ کیوں موڑا۔ وَإِن كُنتَ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، میں ہر وقت مذاق اڑاتا رہا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یہ پھر مجھ سے گلہ نہ کرنا کہ اللہ تو ہمیں ہدایت دیتا تو ہم اچھے ہو جاتے۔ او تقول حین تری العذاب، یہ بھی نہ کہنا جب عذاب کو دیکھو گے لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، اللہ ایک مرتبہ لٹا دے ہم بڑے اچھے بن کے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے بتاؤ بلا قد جاءت کا آیاتی، تمہارے پاس میری آیات آئی تھی، فکذبت بہا، کس نے حق دیا تھا میری آیات کو جھٹلاؤ۔ ہم میں سے ہر انسان اپنے آپ سے سوال کر سکتا ہے، ہم زندگی کے کتنے معاملات ہیں، کتنے حکم ہیں اللہ کے جنہیں دانستہ جھٹلاتے ہیں، ہم اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، زبان سے بے شک اقرار نہ کریں، لیکن ہمارا عمل اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، ہماری نظروں میں اس کے دین کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے حسرت اور افسوس بنے گا۔ اور میرے عزیز بھائیو، جب بھی ایسی باتیں ہو تو کچھ بھائی بڑی دلیری و بے باکی سے کہتے ہیں یہ مولوی پاگل ہیں، ہر وقت ڈراتے رہتے ہیں، کیا ہمیں زندگی کوئی انجوائے کرنے دیں، یہ کیا بات ہے ہر وقت خوف کی باتیں۔ میرے عزیز بھائیو، ہمارا مفاد اس میں نہیں ہے کہ آپ کو تکلیف دیں۔ اگلی آیت بڑی اہم ہے میرے لیے اور آپ کے لیے بھی۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، اللہ اس خبیث کا چہرہ قیامت کے دن کالا کر دے گا جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے۔ میں جو کچھ عرض کیا ہے یہ اللہ کہتے ہیں۔ سورۃ زمر اس کا سیکنڈ لاسٹ رکوع اپنے گھروں میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، 24واں پارہ ہے، سورۃ زمر ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون۔
اپنے گھروں میں اٹھا کے دیکھو، اگر اللہ کا یہی حکم ہے، اللہ نے یہ ساری باتیں بتا دی ہیں، تو اے حضرت انسان، ہم غفلت کی نیند سے کیوں نہیں جاگتے ہیں؟ ہمیں کیوں احساس نہیں ہوتا؟ میرے عزیز بھائیوں، اس امت کے سب سے افضل انسان سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ دیکھیں کہ جو اچھے لوگ ہیں انہیں کتنی فکر ہوتی ہے اپنی آخرت کی، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی، اپنی غلطیوں کی معافی کی کتنی فکر ہوتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کو بہت بہترین دعا سکھلائیے اور اس کے پڑھنے کا بہترین وقت بھی بتائیے۔ آپ نے جو دعا سکھلائی وہ بھی کلمات بتلاتا ہوں، جو وقت بتلایا آپ نے فرمایا جب نماز پڑھو، اختتام پہ اتحیات میں بیٹھو، اتحیات پڑھو، درود پڑھنے کے بعد یہ قبولیت کا وقت ہے، اس وقت اپنی نماز میں یہ کلمات پڑھا کرو۔ وہ کیا تھے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہم، اے میرے اللہ، انی ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، ظلمن کثیرن، بہت زیادہ ظلم کر بیٹھا ہوں، ولا یغفر الذنوب الا انت، تیری ذات کے علاوہ مجھے کوئی نہیں معاف کر سکتا، فاغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، مغفرۃ من عندک، معافی تو صرف تجھ سے مل سکتی ہے، وارحمنی، اے اللہ تو مجھ پہ رحم کر دے، انک انت الغفور الرحیم، یقیناً تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جس کو معافی مل گئی، جو استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی طلب کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ، اللہ رب العزت نے قرآن عزیز سورۃ نوح کے اندر فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، اللہ سے بخشش طلب کرو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، پہلا انعام یہ ملے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ دوسرا، یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پہ آسمان سے رحمت کی بارش نازل کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تیسرا انعام یہ ملے گا، اللہ دنیا کے اندر مال کے ساتھ مدد کرے گا، وَبَنِينَ، بیٹے عطا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ 5 انعام دنیا اور آخرت کے اللہ رب العزت عطا کریں گے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور سب سے بڑا انعام یہ ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ اس سے محبت کریں گے۔ اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ ہمیں توبہ کرنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک ساتھی ہیں محمد مدثر صاحب، انہوں نے آپ سے التماس کی ہے کہ ان کے والد محترم کافی بیمار ہیں، ان کے گردے فیل ہو گئے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ ایک بھائی نے کہا کہ میرے بھائی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، ان کے لیے بھی اللہ رب العزت ان پہ رحم فرمائے اور انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا کہ میری بیوی ہسپتال میں زیر علاج ہے، اللہ مالک ان پہ بھی رحم فرمائے۔
جامعہ دارالقرآن و سنہ للبنات صدیق اکبر ٹاؤن نزد توحید مسجد دلے کے بانی جناب حاجی بشیر صاحب انتقال کر گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے آپ سے درخواست کی ہے ان کی مغفرت کی دعا کریں، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ ہمارے بڑے بزرگ باپ سعید احمد وفات ہو چکی ہے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اللہ رب العزت۔ جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے، ہمارے ساتھی ہیں زمان بٹ صاحب، یہ عمران سویٹ والے، ان کے والد بھی رات کو فوت ہو گئے ہیں، اللہ رب العزت جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے سب پہ رحم فرمائے، جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے کہا میں بہت پریشان ہوں، اللہ سے خصوصی دعا کریں اللہ مجھے حلال اور اچھا کاروبار عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو رزق حلال نصیب فرمائے، رزق حرام سے بچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اپنی زندگی کا حصہ بنانی چاہیے، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ ہمارے لیے حلال کافی کر دے اور ہمیں حرام سے محفوظ فرما دے اور اپنی رحمت اور فضل سے ہمیں غنی کر دے۔ اللہ اسی طرح ایک دعا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ ایسا علم دے جو نفع دینے والا ہو، ایسا رزق دے جو پاکیزہ ہو، اور ایسا عمل دے جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ ایک آدمی نے سوال کیا، میرے دوست نے پرائز بانڈ لیے ہیں، وہ کہتا ہے کافی علم کہتے ہیں یہ سود نہیں ہے۔ میرے بھائی یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، کسی مولوی کے حلال کو حرام کہنے سے حرام نہیں ہو جاتا اور نہ کسی حرام چیز کو حلال کہنے سے حلال ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الحلال بین والحرام بین، حلال بھی ظاہر ہے حرام بھی ظاہر ہے، وبینہما متشابہات، اس کے درمیان کچھ شک والی چیزیں ہیں۔ جس نے اپنے آپ کو شبہات شک والی چیز سے بچایا اس نے اپنے ایمان دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو شخص شک والی چیز میں پڑے گا وہ بالاولیٰ حرام میں پڑ جائے گا۔ تو یہ پرائز بانڈ جو ہے ہم پیسے دے کے جو کاغذ کا ٹکڑا لیتے ہیں وہ پیسے انویسٹ کرتا ہے اسٹیٹ بینک سود کے کاموں میں، اس کا جو سود آتا ہے وہ پھر قرہ اندازی کے ذریعے مختلف لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اسلام میں دونوں باتیں حرام ہیں، سود کا لینا اور دینا بھی، اور قرہ اندازی میں بعض لوگوں کو فائدہ دینا اور بعض کو نقصان پہنچانا، یہ دونوں باتیں اسلام میں جائز نہیں ہیں۔ یہ ایک اعلان ہے، انشاءاللہ 13 مارچ کو ڈی سی کالونی میں ہماری مسجد بنی ہے، الحمدللہ وہ تکمیل کے مراحل میں پہنچ چکی ہے، اگلا جمعہ افتتاحی وہاں پہ ہوگا۔ اللہ رب العزت اس مسجد کو آباد کرے، ساتھیوں نے بڑے خلوص کے ساتھ بنائی ہے، بڑی خوبصورت مسجد بنی ہے، اللہ رب العزت اپنے اس گھر کو آباد فرمائے۔ مغفرت کے لیے آپ نے جو کلمات خطبے میں بتائے ہیں وہ کہاں سے حاصل کریں؟ آپ تشریف لائیں، کون سے کلمات، اگر اس کا کوئی لفظ یاد ہے میں آپ کو عرض کر دوں گا۔ یہ کچھ مسائل کے متعلق پوچھا ہے، نماز کے بعد تشریف لائیں، میں انشاءاللہ آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا واعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین۔ اللہم دمر اعداء الدین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم دمر اعداء الدین۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک واغننا بفضلک عمن سواک یا واسع الفضل یا واسع المغفرہ۔ اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شاننا کلہ لا الہ الا انت۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم اعتق ركابنا وركاب آبائنا من النار۔
اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا وأنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها ما نسينا منها وما لم ننساها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. ربنا آتنا خير الدنيا وخير الآخرة وقنا واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.